الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت نال درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدار زرد قصة مختصر. انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے خان واقع دا تذکرہ چند جمعہ تو جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کیتا سی کہ اسیران کربلا دمشق تو واپس کربلا دے اندر پہنچے. ایک رات انہوں نے کربلا دے اندر گزاری. اگلی صبح حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو دین واسطے کچھ باتیں سمجھائیاں اور اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے آپ ان لوگوں کو الوداع کہتے ہوئے آپ رخصت ہوئے اور اہل بیت اطہار کے اس خاندان کے اس قافلے کے نال مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچے تھے لوگوں نے چونکہ آپ نے آن کی اطلاع پہلے ہی ہو چکی سی اور لوگ آپ کے استقبال واسطے کھڑے سن. سادات کرام آپ کی خواتین گھر کے اندر جب پہنچیاں تھے پھر اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیات سن. باقی سب کا وصال ہو چکیا سی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی بھی انہوں نے پکڑائی سی جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی سی کہ یہ مٹی جدو خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسا کربلا دی سرزمین تے طف یا طف دو میں پڑھے جاتے ہیں یہ زمین تے ظلمن شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مل کے مستورات اہل بیت اطہار یہ بہت زیادہ رویاں یہ باتاں کہ جناب وہ گلیاں بازارہ دے اندر رویاں رہیاں جو اتھے جناب وہ شور اور اس طرح دیاں باتاں کہ اچھے خاندانہ واسطے کرنیاں مناسب نہیں، اچھے خاندانہ واسطے باتاں کرنیاں مناسب نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے کربلا کی سرزمین تے اپنی آواز نہیں بلند ہون دیتی، مدینہ پاک کی سرزمین تے اپنی آواز کی میں بلند ہون دیتی ہوئی، یہ بات یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی فرمایا عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جے بالفرض کسی مجبوری کے تحت کسی عورت کو کسی غیر مرد دے نال بات کرنی پہ جائے کہ اللہ ارشاد فرماتا پھر پیار نہ نہیں بلکہ تلخ کلام ہو کے جس طرح غصے نال بات کرے گی تھوڑی سی اپنی آواز دے اندر گرج پیدا کر کے صرف کس واسطے کہ کدھرے وہ نرم گفتگو تو جڑا بار مرد دی بات سن رہے کدھرے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے وہ دے دل دے اندر وسوسے نہ پیدا ہون کہ جناب میرے واسطے اتنے پیار نال بول رہی ہے، وہ اس طرح دے وسوسے نہ پیدا ہون۔ اس کر کے شریعت کا حکم ہے کہ اپنی آواز نو پست رکھنا ہے، مردہ تک آواز نہ جائے۔ تو میں کس طرح تسلیم کر لیں میرے کو باہر بازار کے اندر استقبال واسطے خواتین نکل آئیں تو اسے شور کرنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خان وعدہ ہوئے یا سرکار کے تربیت یافتہ لوگوں کے گھر ہون انہاں گھراں دے اندر اس طرح کی باتاں نہیں ہوندیاں۔ ساڈے کوٹلی شریف والے حضرت صاحب آپ دی ایک شادی بعد دے اندر ہوئی، ایک حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ صاحبہ اور ایک قبلہ جناب جی قبلہ زاہد صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ قبلہ جناب جی آپ دی والدہ صاحبہ اور آپ دی والدہ صاحبہ دے بارے اے اسی خود سنے ہیں کہ کسی چھوٹے بچے دے سامنے بھی نہیں سمجھدیاں، تقوی دا معیار اتنا بلند سی۔ 1400 سال بعد اللہ دے ولیاں دے گھراں دے اندر تقوی دا معیار اتنا بلند ہے کہ جنہاں دے قدم چوم چوم کے ایک تہذیب چلی ہے انہاں دے خانوادے دا وہ مقام کتنا بلند ہوئے گا۔ تو بہرحال آپ جدو گھر دے اندر پہنچے اور تاریخ دے اندر یہ باتیں ملدیاں نے کہ اس دن مدینہ پاک دی سرزمین کے اہل بیت اطہار دے گھر خاص کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر آپ دا گھر اس طرح سی جس طرح قیامت برپا ہے، خواتین چار دیواری دے اندر ہی سن اور اتھے ہی آپ ایک دوسرے دے نال اپنا غم شیئر کر رہے سن اور اتھے ہی آپ دے آنسو وغیرہ سن، لیکن باہر مدینے دے رستیاں دے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سنو حق سچ بیان کرن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک قافلہ جدو مدینہ پاک کے اندر پہنچیا خواتین تے کر چلیاں دیاں، لیکن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے استقبال واسطے لوگوں نے قطار بنا لی کہ آپ دے نال مصافحہ کرنا ہے اور قطار آپ دے گھر وال جا رہی سی پر آپ اپنے گھر نہیں گئے، آپ پہلے اپنے گھر نہیں گئے۔ لوگوں نے کی حضور بندے انتظار کر رہے ہیں، فرمایا آج میں اپنے ابا جان کی جو وصیت یاد ہے کہ جڑی کربلا کی آخری ملاقات کے اندر میرے ابا جان نے میرے وصیت کی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور نظر حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا سی بیٹا جدو مشکلات جو گزر کے مدینہ پاک جانا نصیب ہوئے سب تو پہلے نانا جی دی بارگاہ چلے جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر جا کے پہلے میں حسین دا سلام عرض کرنا، پھر کربلا دے اندر جو دیکھا ہے وہ سارا ماجرا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیان کر دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا نور نظر حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نبی پاک علیہ السلام دے مزار پرانوار دے پہنچے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر اپنا سلام عقیدت عرض کیتا. پھر حسین پاک دا سلام عرض کیتا. حسین پاک دا سلام عرض کرن دی دیر سی حضرت زین العابدین زارو قطار روئے. مدینہ پاک مسجد نبی شریف دے اندر جتنے لوگ سن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یہ حالت دیکھ کے انہاں لوگاں دیاں کھنچ بھی آنسو نے. وہ لوگ بھی روئے نے. علماء نے لکھا ہے یا وہ مسجد نبی شریف دے در و دیوار جو رون دی آواز آ رہی سی جدو اللہ دے محبوب دا وصال ہویا, یا اس تو بعد وہ مسجد نبی شریف دے در و دیوار رون دے نظر آئے جدو حضرت زین العابدین کربلا تو واپس مدینہ پاک سرکار دی قبر انور دے سلام واسطے حاضر ہوئے نے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ دے اندر سارا اپنا حال بیان کر دیتا. حضرت امام باقر فرماتے ہیں حضرت زین العابدین دا کربلا تو بعد حال ایسی کہ سارا دن آپ روزہ رکھتے اور رات ساری نوافل ادا کرتے. سارا دن روزہ رکھتے اور افطاری دا جو وقت آتا جو چیز میسر ہوندی آپ دے سامنے پیش کیتی جاندی نا پانی نو دیکھتے نا تے اکھاں چ آنسو آ جاندے. تے جے کوئی پوچھدا حضرت روئے کیوں ہو, فرمایا وہ پانی ہے جنوں علی اصغر ترس گیا, یہ پانی ہے جنوں حضرت علی اکبر ترس گئے, یہ پانی ہے جنوں میرے بھائی جان اور میرے جناب وہ میرے والد گرامی جنہاں نوں یہ پانی نہیں ملیا. حضرت زین العابدین پھر پانی دا ایک گھٹ لیندے سن, ایک کھجور کھاندے سن تے آپ اٹھ جاندے سن دسترخوان تو. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پھر اس طرح ہی گزار چکی. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بعد لوگ یزید کے مخالف ہو گئے کہ یزید نے کم چنگا نہیں کیتا. نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کو قتل کروایا ہے. خاص کر مکہ پاک اور مدینہ پاک حجاز مقدس دے لوگ اے یزید کے مخالف ہو گئے. یزید کو بڑا غصہ آیا. انہیں اپنی فوج بھیجی اور فوج واسطے 3 دن مکہ پاک اور 3 دن مدینہ پاک حلال کر چھڑیا. اس فوج نے آگے کی کیتا, سب تو پہلے مدینہ پاک آئے. مدینہ پاک آ کے مدینہ کے لوگوں کو قتل کیتا. اچھا اطلاعات پہلے پہنچ چکی ہیں. مدینہ کے اکثر لوگ جڑے پہاڑاں پہ تشریف لے کے پہاڑاں پر چلے گئے کہ اے فوج آئے گی اور نقصان کرے گی مدینہ پاک کی سرزمین تے. کچھ نوجوانوں نے اس فوج کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ دے شہر مدینہ دی کوئی گلی ایسی نہیں سی جدے اندر لاشاں نہیں سن موجود, جدے اندر خون نہیں سی موجود. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور سرکار دے صحابہ دی اولاد کو مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر ذبح کیتا گیا. کتنے 100 بچیاں جنہاں دی عزت پامال کی گئی, کتنے گھر ایسے جنہاں نے لوٹیا گیا, اور سب کچھ کنے کروایا گیا؟ یزید نے کروایا. اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا مدینے دے لوکاں نوں ڈرائے یا دھمکائے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے, او دے تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے, اور قیامت تک آن والے تمام لعنت کرن والیاں دی انہاں دے اوپر لعنت ہے. تے صرف دنیا تے لعنت نہیں, آخرت تے بھی لعنت, آخرت دے اندر بھی انہاں تے لعنت ہے جڑے لوگ مدینے دے لوکاں نوں ڈران یا دھمکان. مدینے پاک دا تے ادب اتنا ہے کہ میں ایک ساڑھے استاد محترم علامہ سید احمد حسن صاحب ایک مناظرے دے اندر, حیات النبی مناظرہ سے دے اندر آپ ایک بات فرما رہے سن کہ حضرت علی پاک نے اپنے گھر دے دروازے بنوانے سن, اپنے گھر دے دروازے بنوانے سن تے ترخان نو آکھیا انہاں نوں دروازے لکڑ نو لے جا مدینےوں باہر دور لے جا. کیوں؟ مدینہ پاک کے اندر رہ کے تو دروازے بنائے گا نا تو ٹھک ٹھک ہوئے گی, جو لکڑی چوکی دی ہے نا ٹھک ٹھک ہوندی ہے. میں نہیں چاہتا اس ٹھک ٹھک دی وجہ تو اللہ دے محبوب نو تکلیف ہو گئے. اتنا ادب کیتا گیا مدینہ پاک دا, لیکن یزید اور دی فوج نے مدینہ پاک کے اندر لوگوں کا خون بہایا, اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر انہوں نے اپنی سواریاں بنیاں. 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر ہی پیشاب ہونا تھا, مسجد نبوی شریف کے اندر ہی انہوں نے لیت. نبی پاک علیہ السلام کی مسجد شریف کا بھی ادب نہیں کیتا گیا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ میرے کول بھی آگے, میں مسجد چ رکیا سا, فوج کے بندے میرے کول بھی آگے مینوں قتل کرن لگے نا,
تے میں وہ مجذوباں والیاں حرکتاں شروع کر دتیاں. وہ کسی نے آکھا یار مسجد دا جناب بندہ ہے بابا ہے مسجد دا چھڈو پراں یہ مجنوں ہے میں رہن دیو اینوں یہ مسجد دا درویش کیوں اینوں مار دیو رہن دیو. کہنے لگے مینوں مجنوں سمجھ کے چھڈ کے چلے گئے لیکن یہ میں حیران ہاں ہوں کیویں پتہ لگے گا میں تے مسجد دے اندر بند ہاں کیویں پتہ لگے گا ظہر دی نماز دا وقت ہوئے گا تے اذان کون آکھے گا عصر دی نماز دا وقت ہوئے گا تے مسجد نبی شریف اذان کون آکھے گا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام دی قبر انور تو اذان دی بھی آواز آتی رہی نماز دی بھی آواز آتی رہی. 3 دن تک سرکار دی قبر انور چوں اذان دی بھی آواز آتی رہی نماز دی بھی آواز آتی رہی. ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا اے مردہ اذان دے سکتا ہے بھلا ہیں مردہ اذان دے سکتا ہے نہیں. مردہ نماز پڑھا سکتا ہے نہیں. تے جے نبی پاک علیہ السلام دی قبر انور چوں اذان دی بھی آواز آ رہی ہے نماز دی بھی آواز آ رہی ہے تے مننا پے گا قبر دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام زندہ نے سرکار احیا. تاں تے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بولے اور کمال کر دیتی کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہیں مدینے دے لوگوں نے دکھ دیتا وہ ان چیزیں جنہیں میں مصطفیٰ نے دکھ دیتا. ایک روایت کے اندر آتا ہے جنہیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف دیتی انہیں میں مصطفیٰ کو تکلیف دیتی اور جنہیں میں مصطفیٰ کو تکلیف دیتی انہیں خدا تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی. میرے دوست اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. او لوگ جڑے اللہ اور دے رسول نو ایزا پہنچاندے نے انہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے اللہ دی لعنت انہاں تے دنیا تے بھی ہے تے آخرت دے اندر بھی انہاں لوکاں تے لعنت ہے. میرے دوستو توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس طرح ظلمن شہید کر دینا پھر آپ کے سر انور کو نیزے تے اٹھائے پھرنا پھر مدینہ پاک کے لوگوں کو قتل کرنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل نازنین تے کتنی رنج اور کتنی تکلیف گزری ہوئے گی. لہذا جڑے یزید کے لعنت پاندے نے ہمیں لعنت نہیں پاندے. انہیں کام حسین پاک کے قتل تو بعد بھی کچھ چنگے نہیں کیتے. نبی پاک علیہ السلام نے کئی صحابہ نے یزید کی بیعت توڑی تو وجہ کی بیان کی تھی. تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے وجہ یہ بیان کی تھی گئی کہ یزید اتنا پلید اور بدبخت سی کہ انہیں گمراہ والے کماں دی وجہ تو اسی ڈردے سن کدھر ساڈے تے آسمان کو عذاب نازل نہ ہو جائے. اور کام میں دے کی سن اے ماں اور بیٹے کے نکاح میں جائز سمجھدا سی. کتنا غلیظ انسان. اور آج اسی سے ہم پتہ نہیں وقت دا بوجھ ہے یہ متقی پرہیزگار ہے یہ. اور میں ایک روایت کے اندر پڑھ رہا سا یزید دی پرورش عیسائیاں دے گھر ہوئی ہے. حضرت امیر معاویہ دے کول بات کے اندر آیا ہے پرورش ہی عیسائیاں دے گھر ہوئی ہے. تو میرے دوست جن نے جو سیکھنا ہے انہیں وہی اگے سکھانا ہے انہیں وہی اگے سکھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں سارے حسین پاک دے مانیاں دے قدماں دے اندر ہی رکھے. اللہ تعالی یزید اور یزیدیت والے لوگوں کو محفوظ رکھے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم یزید نے صرف اور صرف مدینہ پاک کے اندر ہی چڑھائی نہیں کی تھی انہیں مکہ پاک کے لوگوں کو بھی ستایا ہے. جب یہ فوج جان لگی نا ایک بڈھی مائی یہ اپنے گھروں باہر نکلی یزید دے فوج دے سپاہ سالار کو کہنے لگی تاڑی مہربانی جڑے قیدی کیتے نے نا انہاں قیدیاں دے اندر ایک میرا جوان بیٹا ہے تے میرا وہی سہارا ہے بڈھی عورت ہاں جے مہربانی انہوں چھڈ دیو مہربانی انہوں چھڈ دیو. کہنے لگا جی بالکل مائی صاحبہ کی گل مننی چاہیے لے آؤ یہ بیٹا کتنے ہے. مائی بڑی خوش ہوئی کہ شکر ہے میرے بچے کی جان بچ جائے گی. مائی بڑی خوش ہوئی.
سپہ سالار دا نام سی مسلم. وہ مسلم تے مائی بڑی راضی کہ انہیں بابا میرے بچے دی جان بخشی کر چھڑی. بچہ آیا نا جو سامنے جوان بیٹا 18 سال دا, تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیتے, سیر الگ کر دیتا, جسم الگ پھڑکتا ہے پیا. سیر مائی دی جو لکھ دے کہنے لگا کہ اللہ پڑھے ایڈے بڑے پولیس مار دی رہی انہوں کلے نو سانپ لے. مائی نے تے قسم چکی کہنے لگی کہ میں تو زندہ رہے یا مر جائے, اللہ میں نے توفیق دیتی تیرے جسم نو آگے میں ضرور لاؤں گی. یہ جو جا رہے سی نا مکہ پاک, رستے دے اندر وہ آیا فالج اور وہ اتنے مر گیا. اتنے تو مر گیا نا تو لوگوں نے کی کیتا, اپنی قبر کھودی, انہوں دب دیتا. اس عورت کو پتہ لگ گیا. مدینے کے کچھ لوگوں نے لے کے اتنے پہنچی, پوری قبر کا پتہ کیتا. رستے دے اندر قبر سی, قبر کشائی کیتی, سیر لو قبر پڑتی تے ایک بڑا سارا سپ وہ گردن نہ لپٹیا ہوا ہے. گردن نہ لپٹیا ہوا ہے. گردن نہ لپٹیا ہوا ہے تو وہ نک کی ہڈی تے انہیں منہ رکھیا ہے اور وہ نک کی ہڈی چوس رہا ہے, ڈنگ مارے گا, خون چوس رہا ہے. انہوں لوگوں نے گھبرا کے نا ادھر قبر بند کر دی تھی. کہنے لگے مائی جان دے تیری مہربانی, انہوں اگے عذاب ہونے دیا تو کی انہوں اگ لانی ہے, تو انہوں ہاتھ کون پائے گا ایڈے سپ نو ویکھ کے, تے تیری مہربانی جان. میں نے کہا میں تے قسم چکی ہے, میں تے اگ لاؤنی لونی, میں تینوں ساڑنا, میں نہیں چھڈنا. انہیں میرے بچے نو قتل کیتا ہے تے میری اکھاں دے سامنے قتل کیتا ہے. مائی کہنے لگے میں نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر کوشش کر دیکھتے ہیں. انہوں نے جب پیراں والوں ہٹایا نا, مٹی ہٹائی تے ویکھیا پیراں وال بھی ایک سپ چپکیا ہوا ہے. یہ ڈر کے پیچھے ہو گئے, کہنے لگے نہیں مائی ساڈے بسوں باہر ہے. اس مائی صاحبہ نے 2 رکعتاں اللہ دی بارگاہ چ ادا کیتیاں تے عرض کیتی مالک نے میرا دل جلایا تے میرا دل تاں ہی خوش ہو سکتا ہے کہ میں انہوں اگ لاواں. اے مائی اور او بندے مائی تو پیچھے ہو گئے کہ نہیں مائی اسی تیری اس گل تے تیرا ساتھ نہیں دینا, لہذا اسی نہیں انہوں اگ لانی. اسی تے ڈردے ہیں تو تے اللہ دا عذاب پہلے ہی نازل ہویا پیا ہے. وہ دے منہ تے بھی سپ پے, وہ دی گردن تے بھی سپ پے, وہ دے پیراں تے بھی سپ پے. تو ہو سکتا ہے ساری قبر ہی وہ دی سپاں نال بھری ہوئے. مائی نو کہنے لگے اسی تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. اتنی دیر گزری ہے کہ وہ دی قبر تو آگے دے فوارے نکلن لگ پے, آگ دے پہاڑ نکلن لگ پے. اور مائی نے اللہ کا شکر ادا کیتا اور عرض کی تھی حسین پاک اور مدینہ پاک دے جڑے قاتلین نے انہاں دا انجام نہیں ہونا چاہیے. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, یہ لوگ مکہ پاک آ گئے. مکہ پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج مسلمانہ کی تیار کر لی سی اور کعبہ شریف کی حفاظت واسطے یہ لوگ کھڑے سن حرم دے اندر. حرم کعبہ جتے مطاف ہے طواف کرتے ہیں لوگ اتنے کھڑے سن. یزیدی فوج نے آ کے باہروں گھیرا پا لیا, محاصرہ کر لیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فوج اس انتظار سی کدوں اگے وقت نے تے اسی انہاں نال مقابلہ کریے. لیکن انہاں لوگوں نے کی کیتا, منجنیق منگوا کے تے دوروں پتھر برسانے شروع کیتے. پتھر برسائے مطاف دے اندر, مطاف پورا پتھراں دے نال بھر گیا. کتنے مسلماناں دی شہادت مطاف دے اندر ہوئی جتھے طواف کرتے ہیں. یار جتھے جوں تک مارنا حرام ہے, سوائے موذی جانور, جڑے موذی جانور تکلیف دیندے نے انہاں نوں مارن دی اجازت ہے, لیکن عام جانور انہوں مارن دی اجازت نہیں. جتھے عام چھوٹے چھوٹے پرندیاں نوں, چھوٹے چھوٹے حشرات الارض نوں مارن دی اجازت نہیں. تو مسلمان جنہاں دا خون بہانا جرم ہے اور انہاں مسلماناں نوں اوتھے قتل کرنا ہے, کتنے کی مسلمانی ہے. نبی پاک علیہ السلام کعبے دا طواف کر رہے سن. نبی پاک علیہ السلام کعبے دا طواف کرتے اپنی انگل پاک اٹھائی اور کعبے ول کی, فرمایا کعبہ تیری شان بڑی ہے, اے کعبہ تیری شان بڑی ہے, تیرا مقام بڑا اونچا ہے, لیکن میں محمد کریم دے نزدیک ایک مسلمان دی عزت نفس تیرے نالوں بھی زیادہ ہے. میرے دوستوں توجہ کرنا, جے کسے مسلمان دی عزت و نفس جے کعبے نالوں زیادہ ہے تے مسلمان دے خون دی حرمت کتنی ہوئے گی. اور جنہیں کسی مسلمان نو نہ حق قتل کیتا, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام آپ دے پیارے صحابی اور صحابہ دی اولاد کے مکہ پاک دے اندر بھی سن اور کتنے لوگ مطاف دے اندر شہید ہوئے. اچھا یہ پتھر برسارے سنت, ایک پتھر ایسا لگا کعبے دی دیوار دے نال, کعبے دی دیواراں سن پتھر دیاں, پتھر نال پتھر تو رگڑ کھاتی نہ ٹکرایا تے اگ پیدا ہوئی. اگ پیدا ہوئی تے کعبے دے اوپر جڑا غلاف سی اس غلاف نو اگ لگی, غلاف جل گیا کعبے دا.
اور چھت اس وقت کعبہ شریف دی سی لکڑی دی چھت سی. اس لکڑی دی چھت دے اندر ایک کتاباں دے اندر ملتا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدو بیٹے نو ذبح فرمانا چاہیا کہ فدیہ جڑا دمبا آیا سی نا وہ دے کچھ بقیات اس چھت دے اندر محفوظ سن. وہ چھت بھی چل گئی اور وہ جناب چھت دے اندر جو سامان جو تبرکات سن وہ بھی سارے جل گئے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اتنا نقصان کیتا مکہ پاک کا انہاں لوگاں نے. پھر خبر آئی کہ یزید مر گیا. یزید مر گیا انہاں لوگاں تک خبر پہنچی. انہاں نے پھر فوج نے محاصرہ توڑیا اور جناب وہ تو فرار ہو گئے. یزید دی موت کس طرح ہوئی ہے بہت سارے اقوال موجود نے لیکن دو میں تہاڈے سامنے عرض کر دینا. اے چونکہ عیسائیاں نال دا بڑا قریبی تعلق سی یزید دا عیسائیاں نال بڑا قریبی تعلق سی. انہوں عیسائی لڑکی ایک نال پیار ہو گیا. عیسائی لڑکی نال پیار ہویا کہ انہیں یزید نے نکاح دا پیغام بھیجیا. شادی دی خواہش ظاہر کی تھی. انہیں آخیا کہ دن پہلے رہتا مینوں مل کوئی گل بات کرنی ہے. علیحدہ ملاقات واسطے انہوں بلایا اور یزید اور اس لڑکی نے دونوں مل کے اتنے شراب پیتی. شراب جدو پیتی اس لڑکی نے کی کیتا کہ وار کیتا یزید تے خنجر دا اور یزید نو قتل کر دیتا. اور ایک جملہ بولیا جڑا اپنے نبی دا سکانہ نکلیا میرے نال کتوں وفا کرے گا جنہیں اپنے نبی دی اولاد ذبح کر چھڈی ہے میرا وفادار کیویں ہو سکدا ہے. اور یزید نو قتل کرن تو بعد نا ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁੜਾ ਦਿੱਤਾ. ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ. ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਇਤਨਾ ਬਦਕਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ کہ انہوں انسانہ نالوں ہٹ کے جانوراں دے نال لگاؤ ہو گیا. اور جو میں کہنا چاہنا میرا مقصد میں اس بات کی اجازت نہیں دینا میں بات کھول کے بیان کرا لیکن تسی کچھ سمجھدار ہو آپ سمجھو انہاں باتاں نوں. انساناں نالوں ہٹ کے جانوراں دے نال انہیں اپنے تعلقات قائم کیتے اور ایک باندری انہیں رکھی سی. اس باندری نے نال رل کے یہ شراب پی رہا سی اور باندری نے دے گل تے چک ماریا دندی وڈی تے گل دے اوتے اور باندری نو چھوڑ کے دوڑی اپنی اس باندری دے مگر گیا گھوڑے تے سوار ہو کے او دے پیچھے دوڑیا اور پھڑن واسطے گھوڑے دی رکاب دے اندر ہی پیر اڑیا اور گھوڑا دوڑدا رہیا. رکاب جیڑی او دے اندر پیر اٹکیا ہویا سی اور پتھراں دے اندر سر وج کے اودا یزید دی موت ہو گئی. بہرحال جو بھی حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یزید دی موت بڑی عبرتناک موت ہے. جڑا اللہ دے محبوب علیہ السلام دے پیاریاں دا بے ادب ہوئے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی اولاد دا بے ادب ہوئے او دے نال اچھائی نہیں ہو سکتی. ایک آدمی مکہ پاک کا طواف کر رہا ہے. مکہ پاک کا کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے. طواف کردیاں انہوں نے ایک بندہ دیکھے جڑا کعبے دی دروازے نو چمٹیا ہوا ہے. سارا مکہ پاک جتھے دعا کرو اللہ قبول فرمان والا ہے. جتھے جناب کعبہ شریف کا دروازہ ہوئے کہ کعبہ شریف کے دروازے نال چمٹ کے بندہ دعاواں کرے اوتھے تے ہور ہی جناب لطف ہوندا ہے. اوتھے ایک بندہ دعا کرے یا اللہ میرے تے رحم فرما پر مینوں امید ہے تو میرے تے رحم نہیں فرمانا یا اللہ مینوں بخش دے پر مینوں پتہ ہے تو مینوں نہیں بخشنا. ایک بندہ سن کے نا بڑا حیران ہوا کہ یہ کہو جی دعا ہے یہ کہو جی دعا ہے. پھر دوسرے چکر کیا ہے وہ بندہ پھر دعا کر رہا ہے یہی دعا بار بار کرے یا اللہ مینوں بخش دے پر مینوں پتہ ہے تو مینوں نہیں بخشنا. جدو طواف دا مکمل ہو گیا نا چکر پورے ہو گئے سارے انہیں اس بندے نو آخیا کہ اللہ دیا بندیا انج نہیں دعا کری دی وہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہوئی دا لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو. نا امیدی گناہ ہے تو تو کیڑی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مینوں بخش دے پر مینوں پتہ ہے تو مینوں نہیں بخشنا. انہیں آخیا کہ اتنے تے لوگ سنتے ہیں ذرا علیحدہ ہو کے میری گل سن تینوں میں گل دسنا چاہنا میرا جرم کڈا بڑا. میں کہ تیرا جرم پہاڑاں نالوں بھی بڑا ہو گیا کہ تینوں اللہ کی رحمت تو امید ہی کوئی نہیں. معاذ اللہ سنا معاذ اللہ. میرے دوستو تجربہ توجہ کرنا اس بندے نے انہاں دے سامنے بات کیتی کہنے لگا انہاں بندیاں 70 بندیاں دے اندر میں بھی سا جنہ حسین پاک دا سر انور نیزیاں تے اٹھایا سی جنہ نے مدینہ جنہ نے کوفے تو لے کے دمشق تک حسین پاک دا سر انور اٹھایا انہاں دے اندر میں بھی انہاں بندیاں سا جنہ یزید دے نعرے مارے کہ حسین پاک دے سر انور دی توہین کیتی. میں بھی انہاں بندیاں دے اندر سا
جنہ حسین پاک نو قتل کیتا ہے یہ مینوں نہیں امید جس حسین پاک نو اسی قتل کیتا ہے او دے نانے دی شفاعت سانو ملے گی تے آپ نے فرمایا تو جنہ مرضی روندا رہے او جتھے مرضی جا کے معافیاں منگدا رہے رب دے محبوب دا فرمان سچا ہے جنہ میرے نواسے نو قتل کیتا میری شفاعت تو محروم رہن گے جو مرضی کرتے رہنے نہ دی بخشش نہیں میرے دوست میرے عزیز میرے محترم بات کے اندر ایک بندہ سی جدا نام سی مختار بن عبید سقفی اچھا یہ تھوڑا جا نا اتنے غلطی کر جاندے نے لوگی مختار بن عبیدہ جراح دے نام تو نام لے جاندے نے یہ تھوڑا جا احتیاط بڑی ضروری ہے حضرت عبیدہ بن جراح اشرم مبشرین جو نے اور نبی پاک علیہ السلام دے جان نثار صحابہ جو نے اور اے مختار انہاں دا بیٹا نہیں مختار دے باپ دا نام عبیدہ نہیں عبید ہے ابو عبید سقفی اور ابن عبیدہ جراح دا بیٹا نہیں یہ یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ والد صحابی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ صحابی ہون چ شک ہے شک اس طرح کہ کلمہ شریف انہوں نبی پاک علیہ السلام کا پڑھ لیا سی سرکار کی موجودگی چی مختار کے والد نے کلمہ شریف پڑھ لیا سی سرکار کی موجودگی کے اندر ہی لیکن یہ ثابت نہیں کہ انہوں سرکار کی زیارت بھی کی ہے کہ نہیں اور ساڈے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے صحابی وہ یہ جنہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے سرکار کی یا زیارت کی تھی یا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی پھر اس سے ایمان تے انہوں کا وصال ہوا اس سے ایمان تے انہوں کا وصال ہوا وہ سرکار کے صحابی نے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم بہرحال یہ مختار نے نا لوگوں کو کٹھیاں کیتا کہنے لگا یار اسا حسین پاک نو پہلے سدیا امام مسلم دا پہلے ساتھ دیتا بن کے اسیں چھڈیا تے کیوں نہ انج کریے سارے رل کے حسین پاک دے قاتلاں کولوں بدلہ ہی لئیے حسین پاک دے قاتلاں کولوں بدلہ لئیے ویسے تاریخ دیاں کتاباں پڑھو نا اے مختار حضرت علی پاک نو پہلے گالاں کڈدا سی اے مختار حضرت علی نو برا آندا سی لیکن جب انہوں نے ماحول ویکھیا نا ماحول کس طرح لوگوں کو جناب اپنے آپ قائل کیتا جا سکتا ہے جس طرح ریاست مدینہ دے نام تے نہیں لوگ قائل ہو گئے اسی طرح نبی پاک کی اولاد دے نام تے بھی انہوں نے لوگوں کو قائل کیتا جی حسین پاک کا بدلہ لینا ہے لوگ اکٹھے ہو گئے وہ دی فوج تقریباً 70,000 کے قریب چلی گئی فوج دی 70,000 کے قریب چلی گئی انہیں چن کے قتل کیتے جنہاں حسین پاک کو قتل کیتا سی جڑے اس قتل دے اندر شامل سن انہاں بھی قتل کیتا تے لوگوں نے پتہ کی کیتا لوگوں نے اپنے ایویں دشمنوں دے بھی نام بنانے شروع کر دیتے فلانا بھی وچ ہی سی فلانا بھی وچ ہی سی کئی وچ نہیں بھی شامل سی انہاں نوں بھی قتل کر دیتا بہرحال انہیں بندہ کوئی نہیں چھڈیا لیکن ایک بات میری یاد رکھنا نیکیوں نے بہت بڑی کی تھی کم ہوتا بہت بڑا ہے کم ہوتا بہت بڑا ہے لیکن وہ سیانے آندے نے نہیں پر یہودا جاڑی ہے جدا توڑ چڑھے اے مختار انہیں نبوت کا دعویٰ کر چھڑیا لوگ سارا پھر جو جناب کی کتائی ساری خود اندر پا چھڑی مختار نے نبوت کا دعویٰ کر چھڑیا ساڑھے جناب جیلم دا ایک انجینئر صاحب جو آتا ہے سامنے تے کسے کتاب چوری لبیا مسلم شریف پڑھو نا البدایہ من نہایہ پڑھو نا سوائے کے محرکہ پڑھو نا یہ ساری کتاباں یہ دلالت کر دیا میں اس بات پہ کہ مختار ایک قذاب ہے نبی پاک علیہ السلام دے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء آپ کو لوگ کسے نے جدو ابن حجاج بن یوسف نے جدو آپ دے بیٹے نو قتل کیتا نا بیٹے نو قتل کیتا کہ حجاج بن یوسف نو سرکار دا فرمان سنایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی سرکار نے فرمایا سی ثقیف قبیلے چوں ایک قذاب ہوئے گا اور ایک ظالم ہوئے گا میں قذاب اسی بیچ چکے ہیں وہ کون سی قذاب وہ قذاب اے مختار بن عبید سقفی سی اور دوسرا اے ظالم اسی ہن دیکھ رہے ہیں تو بہت بڑا ظالم ہے تو تے حرم شریف کا یہ احترام نہیں کرتا خیر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم حضرت کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی فوج لے آئی اور مختار کا سر اتاریا مختار کو قتل کیتا اچھا ایک بات یاد رکھنا نبی مکرم شفیع معظم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ہر کوئی یہ گمان کرے گا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن خیال کرنا خبردار میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ مختار نے نبوت کا اعلان کیتا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ دی اولاد نے پھڑ کے قتل کر دیتا۔ اج لوگ کہندے نے لو جی انہیں جناب چونکہ حسین پاک کا بدلہ لیا سی تے لہذا انہوں قتل کر دیتا گیا ہے تے الزام لائے گئے نے بندہ بڑا چنگا سی۔ نہ میرے دوست، جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دی وجہ تو انہوں قتل نہیں کیتا گیا، او دے دعوی نبوت دی وجہ تو انہوں قتل کیتا گیا۔ یہ بات یاد رکھنا، دعوی نبوت کی وجہ تو انہوں قتل کیتا گیا ہے۔ جے ایڈا ہی جناب لوگوں کو احساس ہے تو پھر لوگ ذرا اپنا گھر بھی چیک کرن نا۔ جس بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا سی، اس بندے دا تو مزار بنایا لوگوں نے، اس بندے دا ایران کے اندر باقاعدہ مزار بنیا ہوا ہے، لوگ اتنے چڑھاوے چاڑھتے ہیں، منتاں منگتے ہیں جا جا کے، اور ساڈے تے الزام لاندے نے جی حسین پاک دی محبت کی وجہ تو سانو بریا آکھیا جاندا ہے۔ نہ حسین پاک دی محبت کی وجہ تو بریا نہیں آکھیا جاندا، تواڈے برے عقائد کی وجہ تو تانوں بریا آکھیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دے صحابہ دے بھی اسی منن والے ہیں، سرکار دی اولاد پاک دے بھی اسی منن والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک کو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت بیان کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔